واذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لایا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لانے سے محمد الرسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اے محمد الرسول اللہ، ذرا موسیٰ علیہ السلام کے حال کو اٹھا کر دیکھیے، ان لوگوں کو ذرا سنائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتنی تکالیف آئی، کتنی پریشانیاں آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو ہار نہیں مانی، ڈٹ گئے تھے۔ آپ بھی ڈٹ جائیں، پھر جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سرفراز کیا، کامیاب کیا، ایسے ہی ہم آپ کو بھی کیا کریں گے، کامیاب کریں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آپ تذکرہ کیجئے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کون تھے، کہاں پر آئے، کس امت کے اندر آئے، یہ تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پر تھی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک نجومی نے فرعون کو آ کر کہا تھا کہ اے فرعون، تیری اس بادشاہت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری اس بادشاہت کو اور تجھے تہس نہس کر دے گا۔ تو فرعون نے کہا پیدا ہوگا، زندہ رہے گا تو کرے گا نا، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے کیا کر دو، قتل کر دو۔ یہ فرعون نے اعلان کر دیا۔ یہاں تک آتے ہیں یفتشون فروج نسائہم، فرعون اپنے لوگوں کو، اپنے فوجیوں کو بھیجا کرتا تھا روزانہ صبح، وہ جا کر دستک دیتے تھے ہر گھر کے اندر، ہر عورت کو چیک کرتے تھے، عورت کی شرمگاہ چیک کرتے تھے کہ آیا اس کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی، پیٹ کے اندر حمل تو نہیں۔ یہاں تک انہوں نے ان لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے۔ اس دوران اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ موسیٰ پیدا ہو فوراً اسے لکڑی کے صندوق کے اندر ڈال دو، ڈال کر دریائے نیل کے اندر بہا دو۔ دریائے نیل کے اندر بہا دیا۔ بہانے کے بعد اپنی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اسے کہا کہ ساتھ ساتھ تو بھی چلتی جا، دیکھتی جا کہ یہ صندوق جا کر کہاں پر رکے گا۔ اور اسی دریائے نیل سے نہر نکلتی تھی، وہ نہر جا کر فرعون کے باغات وغیرہ کو اور کھیتوں وغیرہ کو کیا کرتی تھی، پانی دیتی تھی، سیراب کرتی تھی۔ وہ صندوق پہنچا سیدھا فرعون کے ان باغات کے اوپر، وہاں پر جو اس کا چوکیدار تھا، فوجی تھا، وہ اٹھایا صندوق کو سیدھا لے کر فرعون کے دربار کے اندر چلا گیا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بعد کے اندر مسلمان ہوئی، اس نے کہا کہ یہ ہمیں کیا کرے گا، فائدہ پہنچائے گا، اسے ہم اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں، ہمارا بیٹا تو کوئی بھی نہیں، اسے ہم اپنا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ کی نشانی دیکھیے کہ دشمن کے گھر کے اندر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پال رہے ہیں۔ آئے موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے عورتیں بلائی گئی کہ یہ ان کا دودھ پیے گا۔ کسی عورت کا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں دل کے اندر بات ڈالی تو اس وقت ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس موسیٰ کو تیرے پاس واپس بھیج دوں گا اور میں اسے نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا۔ وہ وعدہ پورا کرنا تھا۔ کسی عورت کو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا، ساتھ وہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی تھی، اس نے کہا فلاں ایک عورت ہے، یہ نہیں کہا میری ماں ہے، کہا فلاں عورت ہے، شاید اس کا دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پی لیا۔ تو فرعون نے کہا چلو دودھ والا معاملہ حل ہو گیا، اے عورت میں تجھے خرچہ بھی دوں گا، اس دودھ کا جو عوض ہے وہ بھی دوں گا، لہذا تو کیا کر یہیں پر ٹھہر اور موسیٰ کو دودھ پلا۔ اس نے کہا نہیں، میرے اور بچے بھی ہیں، میں اپنے گھر جاؤں گی اور بچوں کی دیکھ بھال بھی میں نے کرنی ہے، تو اگر تجھے دودھ پلانے کا شوق ہے تو اس بچے کو میرے حوالے کر دے، 10 دن بعد 15 دن بعد تو آیا کر، آ کر خود دیکھ کر چکر لگا کر چیک کر لے کہ تربیت ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو پھر کیا کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اٹھا کر وہاں کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ کہاں موسیٰ، کہاں سے اٹھایا، کہاں پر لے کر آگے۔
اور پھر اٹھا کر واپس ماں کے پاس پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ 3 سالوں کے اندر 12,000 بچے اس ظالم نے ذبح کیے۔ بچہ پیدا ہوتا فوراً ذبح کر دیتا، اور جسے ذبح کرنا تھا اللہ نے اسے بچا لیا۔ وہ سارے کے سارے معصوم بچے ناحق طور پر اس نے قتل کر دیے، اور موسیٰ کو اللہ نے بچانا تھا بچا لیا۔ یہاں پر یہ بات پھر سمجھ آتی ہے، جسے اللہ بچائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اللہ مار دے اسے بچا کوئی سکتا نہیں۔ یہ اللہ کی اپنی نشانی ہے۔ تو فرمایا آپ تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا اپنی کتاب میں، قرآن میں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک موسیٰ علیہ السلام تھے چنے ہوئے۔ اب مخلص اور مخلص کے اندر فرق سمجھیے۔ مخلص کہا جاتا ہے جو اخلاص کے پیچھے چلے، جیسے عام مسلمانوں کی عادت ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر اخلاص آ جائے، میں جو بھی عمل کروں وہ اللہ کے لیے خاص ہو۔ اخلاص کا معنی یہ ہے، مخلص کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالص کر دے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، کہ عمل کرے اللہ کے لیے کرے۔ لیکن مخلص کہا جاتا ہے جس کے پیچھے اخلاص چلے۔ مخلص کہا جاتا ہے جو اخلاص کے پیچھے چلے، اور مخلص کہا جاتا ہے کہ جس کے پیچھے اخلاص چلے، یعنی اس کی طبیعت کے اندر اخلاص آ جاتا ہے۔ اور یہ صفت اللہ نے نبیوں کو دی ہوئی ہے کہ نبی جو بھی عمل کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ مخلص کسے کہا جاتا ہے؟ مخلص کا کیا معنی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو بھی عمل کرے ساتھ نیت یہ کرے کہ یہ عمل میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دل کے اندر یہ بات نہ لائے کہ مجھے دیکھ کر لوگ خوش ہوں۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ مجھے دیکھ کر لوگ خوش ہوں، لوگ میری واہ واہ کریں، تو اس کے عمل تمام کے تمام کیا ہے؟ برباد ہیں۔ ان عملوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ عمل تھوڑا سا ہو، صاف ستھرا ہو، لیکن کیا ہو دل کے اندر نیت کہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو مخلص کیا معنی؟ کہ سارے کی ساری جو طبیعت نبیوں کی بنی ہوتی ہے وہ اخلاص والی ہوتی ہے۔ نبی جو بھی عمل کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ تھے رسول اور نبی، دونوں لفظوں کا معنی سمجھیں۔ رسول اسے کہا جاتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، جو اور اسے کتاب دی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جس کے اوپر وحی اترتی ہو۔ اب دونوں لفظوں کے اندر فرق ہے۔ ہر رسول تو نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ تمام انبیاء جو آئے ہیں 1.25 لاکھ، ان میں سے رسول صرف اور صرف 313 تھے، باقی سارے کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ اور نبی کیا مطلب؟ نبی اسے کہتے ہیں کہ وہی اس کے اوپر اترتی ہو، لیکن اپنی کوئی کتاب، اپنی کوئی شریعت نہ ہو، پہلے جو نبی آیا ہے اسی کی شریعت کے اوپر چلتا ہو۔ لیکن رسول اسے کہتے ہیں جسے کتاب بھی دی گئی ہو، اس کے اوپر وحی بھی آتی ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول اور نبی کے اندر فرق ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز دی، پکارا، من جانب طور الایمن، یعنی کوہ طور کی دائیں جانب سے، یعنی کوہ طور کی ایک طرف جو دائیں طرف تھی اس طرف سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا۔ قبطی کہا جاتا ہے فرعون کے آدمیوں کو۔ وہ فرعون کا باورچی خانے کا کیا تھا؟ افسر تھا۔ اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کے اندر تذکرہ ہے، ایک مکے سے وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر 100 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ اب 4000 آدمیوں کی طاقت ایک نبی کو اللہ نے دی ہوتی ہے۔ یہ جو ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ تو نبی 4000 مردوں کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس لیے نبی نے 11 شادیاں کی۔ یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع مارا، قبطی کیا ہو گیا؟ فوراً مر گیا۔
جب مرا قبطی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جاؤں گا تو قوم والے تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، قتل کر ڈالیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے. مدین کی طرف جب وہاں پر گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا. نکاح کر کے واپس جب مصر آ رہے تھے تو راستے سے اللہ نے انہیں بلایا، کوہ طور کی دائیں جانب سے آواز دی. کیوں آواز دی؟ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، تاکہ کیا ہو جائے، اسے قریب کر کے سرگوشی کر لیں. یعنی نبی اور اللہ کے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کو کچھ راز بتاتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت ہے کلیم اللہ. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا کرتے ہیں، بات چیت کیا کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ تمام نبیوں کو جتنی صفات دی ہیں اللہ نے، وہ ساری صفات اٹھا کر اللہ نے محمد کے اندر رکھ دی. موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص صفت تھی کلیم کی، اللہ کلام کرتے تھے. تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عرش کے اوپر اپنے پاس بلا کر کلام کر دیا. وہ صفت آ گئی محمد الرسول اللہ کے اندر. تو فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو مِن رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت سے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، میری زبان کے اندر کیا ہے؟ لکنت ہے، اور میرا بھائی ہارون جو ہے وہ فصیح اللسان ہے، اس کی زبان کے اندر کوئی لکنت نہیں، صاف ستھری اس کی زبان ہے. اے اللہ، تو اسے نبی بنا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. فرمایا اخاؤ ہارون نبی، ہارون کیا تھے؟ نبی تھے. اور یہ نبی کیوں بنائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی.